آج ہم بات کریں گے کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے خطرات اور صوبہ سندھ میں ہونے والے اقدامات پر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ۔ شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے گا کہ صوبہ سندھ میں جب لاک ڈاؤن کرنے آپ کی حکومت جا رہی تھی تو اس وقت آپ کے ذہن میں کیا تھا کہ یہ کتنے دن تک جاری رہ سکتا ہے، اور بدلتی ہوئی صورتحال کیا تقاضا کر رہی ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی ڈیفینیٹو آنسر نہیں تھا۔ لاک ڈاؤن کتنے دن کا ہونا یہ پتہ نہیں تھا۔ ہم نے پہلے 2 ہفتے کا کیا تھا، پھر فیڈرل گورنمنٹ نے تقریباً 10 دن اس میں، آج ہمارا لاک ڈاؤن اوریجنل ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن فیڈرل گورنمنٹ نے پھر 14 تاریخ تک اسے ایکسٹینڈ کیا ہے صورتحال دیکھ کے پورے ملک میں، اور ہم نے اس پہ بالکل ان کے ساتھ ٹوٹلی ایگری کیا اور اس فیصلے کو انڈورس کیا۔ مقصد یہی ہے کہ اس کا سپریڈ روکا جائے، اور اس مقصد میں یہی کہوں گا کہ نمبرز تو میں آپ کو نہیں دے سکتا کہ اتنے فیصد ہم کامیاب ہوئے ہیں، لیکن ہمیں کچھ نہ کچھ کامیابی ضرور حاصل ہوئی ہے کہ اس کا سپریڈ روکا گیا ہے۔ سب سے، اور اللہ کرے کہ آگے بھی ایسے ہو کہ ابھی تک کوئی بڑے نمبر میں کیسز ہمارے پاس کچی آبادیوں سے اسلم ایریاز میں نہیں آئے ہیں، اس لیے کہ اگر ادھر آ گئے تو ان کو روکنا، ان کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ وہ سپریڈ بھی بڑی تیزی سے کریں گے، اس لیے کہ وہاں گنجان آبادیاں ہیں، ایک ایک کمرے میں، ایک ایک گھر میں درجنوں کے حساب سے لوگ رہتے ہیں، اور وہ وہ آئسولیشن اس طریقے کی نہیں کر سکتے کہ جو ایک متوسط طبقے کا شخص جو اپنے گھر میں ایک الگ کمرے میں رہ سکتا ہے وہ کر سکے۔ تو یہ تو فرق ہوا ہے، لیکن ابھی بھی میں نے کہا نا کہ یہ کوئی وکٹری ڈکلیئر کرنے والی بات، وکٹری تبھی ڈکلیئر کر سکیں گے جب اس کا کوئی علاج آ جائے گا۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم کس قدر مضبوط ہے؟ کیا یہ ایسی وباؤں سے لڑنے کی سکت رکھتا ہے، اور ہم اس صورتحال سے کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ سبق تو پوری دنیا نے حاصل کیا ہے اس سے نا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ جو بہت زیادہ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کے ہیلتھ سسٹمز کولیپس کر گئے ہیں اس پینڈیمک کی وجہ سے۔ ہمارے ہیلتھ سسٹمز کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہمیں اپنی لمیٹیشنز پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیا چیز تک ہینڈل کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس اسی وجہ سے یہ لاک ڈاؤن کیا اور لاک ڈاؤن اور افیکٹو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جس حد تک ممکن ہو اپنی ہیلتھ فیسلٹیز کو بڑھا سکیں تاکہ اس وبا سے مقابلہ کر سکیں۔ لیکن لیسنز لرنڈ بالکل پوری دنیا نے سیکھا ہے۔ ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیولپڈ کنٹریز سمجھتی تھیں کہ ہر چیز پہ قابو پا لیں گی، لیکن دیکھیں اس وائرس نے ہر ایک کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ اچھا، موجودہ صورتحال میں ملک بھر کی طرح سندھ میں بھی وینٹیلیٹرز کی کمی اشد محسوس کی جا رہی ہے۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے آپ کی حکومت نے کیا اقدامات کیے ہیں فوری طور پر؟ ہمیں پتہ تھا کہ وینٹیلیٹرز کی سخت ضرورت پڑے گی۔ ہم نے جو بھی وینٹیلیٹرز پبلک سیکٹر میں اویلیبل تھے ان سب کی انوینٹری لی، جو خراب تھے ان کو ٹھیک کرائے ہیں، اور جو استعمال میں ابھی نہیں تھے، ابھی پیک تھے، ان کو بھی کھلوا کے انسٹال کرایا ہے۔ اگین کافی نہیں ہے، بہت بہت کم، مطلب نہ ہونے کے برابر میں تو یہ کہوں گا۔ اس دن جتنے وینٹیلیٹرز اویلیبل تھے کراچی میں یا اویلیبل تھے خریدنے کے لیے وینڈرز کے تھرو، 21 تھے ٹوٹل، 16 پہلے تھے اور 5 بعد میں، وہ 21 ہم نے پریکیور کر لیے امیڈیٹلی۔ اس کے بعد بھی ہم نے آرڈرز دیے ہوئے، لیکن اس وقت دنیا بھر میں ان کی اتنی ڈیمانڈ ہے کہ جو ملک یہ وینٹیلیٹرز بنا رہا ہے وہ خود نہیں دینا چاہ رہا، ان سب کو ضرورت ہے، تو ایک میجر ایشو آئے گا۔ شاہ صاحب، بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ آپ کی حکومت نے جلد بازی میں اور بہت ہی بغیر سوچے سمجھے صوبے میں لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا، اور اب اس کے جو خمیازہ ہے وہ عام شہریوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ آپ اپنے اس فیصلے کا کس طرح دفاع کریں گے؟ میں نے تو سب کو آن بورڈ لیا تھا، کوشش ہی کی تھی اور لیا ہوا ہے ابھی بھی۔ ایکسپیکٹیشنز ہر ایک کی ہیں، حکومت کی لمیٹیشنز ہیں، دو چیزیں ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے۔ میں خود چاہوں گا کہ اس صوبے کے ہر ایک شخص کے گھر پہ راشن پہنچاؤں جس کو راشن کی ضرورت ہے، اور یہی ایکسپیکٹیشنز ہیں، اور حکومت سے یہ ایکسپیکٹیشنز ہونی بھی چاہیے، لیکن جیسے میں نے کہا لمیٹیشنز بھی ہیں۔ میں صرف سب سے یہ عرض کروں گا کہ ان لمیٹیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے، کرٹیسزم پہلے بھی ہوتا رہا ہے، ابھی بھی ہو رہا ہے، آگے بھی ہوگا، لیکن ان لمیٹیشنز کو مد نظر رکھیں کہ آپ کا کرٹیسزم کاؤنٹر پروڈکٹیو نہ ہو۔ بہت میں کہوں اس لاک ڈاؤن کا جس کا فیصلہ سب نے کیا تھا ساتھ مل کے، صوبے کے جو بھی سٹیک ہولڈرز تھے، اس کا مقصد کیا تھا کہ سوشل ڈسٹینسنگ ہو، لوگ ایک دوسرے کے قریب نہ آئیں۔ اچھا، اسی سے ملتا جلتا سوال یہ ہے کہ آپ وفاقی حکومت کی اس تجویز سے کیوں اتفاق نہیں کرتے کہ مکمل لاک ڈاؤن اس مسئلے کا حل نہیں ہے؟ کچھ اور لوگوں کی پرائرٹیز کچھ اور ہیں کہ جی انڈسٹری چلتی رہے، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں۔ میرا یہ خیال ہے کہ
जब तक हम इस वबा पे एक हद तक कंट्रोल ना कर लें, प्रॉपर SOPs ना बना लें, इंडस्ट्री खोलेंगे तो उस इंडस्ट्री के मज़दूर को अगर हमने इन्फेक्ट कर दिया और वो मज़दूर जब अपने घर पे जाएगा जहाँ पे दर्जनों लोग एक छोटे से मकान में रहते हैं उनको इन्फेक्ट करेगा, तो वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा, वो इंडस्ट्री को तबाह करेगा। अच्छा, आखिरी सवाल ये है शाह साहब मेरा आपसे कि 14 अप्रैल तक तो मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन है। अवाम ये जानना चाहती है कि 14 अप्रैल के बाद क्या सूरत हाल होगी? क्या सूरत हाल मुकम्मल तौर पर नॉर्मलाइज हो जाएगी या ये लॉकडाउन मज़ीद जारी रखना पड़ेगा? देखिए, मैं डिफिनेटिव आंसर नहीं देना चाहूँगा। हमने ख़ुद कहा है कि इसको ईज़ ऑफ करेंगे। ज़्यादा अरसे मैं चाहूँ भी तो ये नहीं चल सकता ज़्यादा अरसे। मैं चाहूँगा नहीं, मैं वही चीज़ करूँगा जो एक कलेक्टिव डिसीजन हो। हमें पता है ज़्यादा अरसा ये सस्टेन नहीं कर सकेंगे, खोलना पड़ेगा। पोस्ट लॉकडाउन एक SOP बना रहे हैं हर एक के लिए, और इसमें कारोबारी मराकज़, इंडस्ट्री, दुकानें, स्कूल, मसाजिद, हर शोबा ज़िंदगी से रखने वाले लोगों के लिए एक SOP बनेगी। उनके साथ सलाह मशवरे से बनेगी। मेरी अपनी कोई लॉकडाउन के ऊपर कोई फिक्सेशन नहीं है कि मैंने लॉकडाउन करना ही करना है। ये लॉकडाउन जो किया, शुरू किया, जिस तरीके से बढ़ाया, वो एक इज्तिमाई राय के हवाले से बढ़ाया गया। तो वही इज्तिमाई राय जो आएगी उस हिसाब से इसको ईज़ ऑफ करेंगे। और मैं फिर वो रिपीट करता हूँ कि दुनिया बदल गई है। इस बदलती दुनिया के हवाले से हमें अपनी ज़िंदगी, जब तक इस वायरस पे टोटल कंट्रोल ना पा लिया जाए, हमें वो फॉलो करनी पड़ेगी।